اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور شافع یوم النشور ختمی مرتبت آقائے نامدار فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم نور مجسم رسول مکرم صاحب لطف و کرم تاجدار عرب و عجم سرکار مدینہ راحت قلب و سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسان۔ کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر علیہم الصلاۃ والسلام، کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر اے صلی اللہ، تیرا نام نامی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، پر فرق ہے کلیم اور محبوب کا۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، پر فرق ہے کلیم اور محبوب کا۔ وہ گئے طور پر لینے حق کا کلام، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ جشن میلاد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نورانی پرمسرت بہاروں والی اور خوشگوار گھڑیوں میں ہم یہاں جمع ہیں۔ مقدس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عظمت رسول پاک صاحب لولاک لما خلقت الافلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گنگنانے، سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ حاضرین محترم، 2-4 مہینے سے مسلمانوں کے دل غمگین ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، تہذیب کے اور شائستگی کے شہر حیدرآباد دکن سے ایسی بے بنیاد، بے باک اور طوفان بدتمیزی بپا کرنے والی، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والی مسموم ہواؤں کو ہم نے دیکھا، جس پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر سنجیدہ انسان کا دل غمگین ہے۔ وہ حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کی ذات کو اللہ نے بے عیب بنایا، وہ پیکر خلق عظیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کی سیرت کو اللہ نے بے داغ بنایا، وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کمالات کو اللہ تعالیٰ نے بے نقص و کمی دنیا میں جلوگر فرمایا،
ایسے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر رقیق شبہات پیدا کیے گئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ پر حرف لگانے کی کوشش کی گئی، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے داغ زندگی کے کردار میں داغ کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ خیر، دشمن کا کام ہے، وہ دشمنی کرتا ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، بے ادب بے ادبی کرتا ہے، گستاخ گستاخی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہم عاشقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی اس بے عیب ذات کے تذکرے سننے کا بھی موقع عطا فرمایا، حضور کی بے داغ سیرت کے تذکروں سے اپنے دل و جان میں، مشام عقیدہ و ایمان میں ایک قرار و سکون پیدا کرنے کی سنہری گھڑی عطا فرمائی۔ آج کی اس مجلس کو ہم بامقصد بناتے ہوئے بیٹھے اور ایک عظیم مقصد کو، پیام کو حاصل کرتے ہوئے رخصت ہوتے چلے کہ دشمن نے دشمنی کی ہے، لیکن مسلمانوں یہ احساس پیدا کرو کہ بحیثیت مسلمان ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کیا اقدام کیا ہے، حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے، اس محبت کے چراغ کی روشنی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے۔ اب تک کچھ نہ کیا تو نہ کیا، لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آقائے نامدار صاحب خلق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی شان کو اپنے دلوں میں بٹھاتے رہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے بے داغ کردار کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اسی پر خود بھی قائم رہے، اپنی نسلوں کو بھی اس کا پابند بناتے رہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ولادت ہی سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا اعلان فرما دیا۔ دنیا میں جلوگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوئے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفائی، شفافیت، پاکیزگی اور دنیا کو عطا کی جانے والی طہارت کا رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ دنیا میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو نہلا دھلا کر، غسل دے کر صاف و ستھرا کیا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم مبارک پر ایسی کوئی نامناسب چیز پیدائش کے موقع پر تھی ہی نہیں کہ جس کو علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت پیش کی جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کے موقع پر اللہ رب العالمین نے ایسی حضور کے حسن و جمال کی تصویر کو دنیا میں بارونق فرما دیا تھا کہ ولادت باسعادت کے بعد جب حضور کی چشمان مقدس کو دیکھا گیا تاکہ اس کی سرمگی کیفیت میں دوبالا کر دیا جائے، سادی آنکھوں میں سرما لگا کر رونق کو اور بڑھا دیا جائے، لیکن دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ کوئی لمحہ، کوئی طریقہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جمال میں اضافے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر چھوڑا ہی نہ تھا۔ غسل دینے کی نوبت نہیں پیدا ہوئی، آنکھوں میں سرما لگانے کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے حضور کی آنکھیں سرما لگی ہوئی، نورانی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ناف کو کاٹا جاتا ہے، ماں سے بیٹے کے رشتے کو اس وقت علیحدہ کیا جاتا ہے،
لیکن پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر دنیا کے سامنے ایسے منظر کو پیش کیا، دنیا والوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرا در یتیم، میرا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی او کما قال، میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے، میرا رب مجھ کو پلاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیسے کھلاتا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیسے پلاتا ہے؟ ولادت کے پہلے ہی دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا کہ جو بیٹے سے ماں کا جسم سے جڑا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ماں کے پیٹ میں بیٹے کی پرورش ہوتی رہے، ماں کے اس جڑے ہوئے حصے سے بیٹے کو غذا ملتی رہے۔ جب وہ حصہ ہی منقطع ہے تو پھر غذا کیسے ملی؟ مصطفیٰ نے فرما دیا میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے، میرا رب مجھ کو پلاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ناف مبارک کو کاٹنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے، سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ ہر مسلمان کے گھر میں جس نومولود لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی ختنہ کا مرحلہ گزارا جاتا ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں یہ دیکھ کر دنگ ہے کہ پروردگار عالم نے اس منزل سے بھی حضور کو گزار کر دنیا میں جلوگر فرمایا تھا۔ حضور کی ولادت ہوئی تو حضور مختون پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی تو حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی تو آنکھیں سرمگی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ پروردگار عالم نے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا کر دنیا میں جلوگر کیا ہے۔ حضور کی ولادت ہوتی ہے تو کوئی ایسی آلہ ہے جس میں مطہر پر موجود نہیں رہتی کہ جس کو غسل کے ذریعے علیحدہ کیا جائے، سبز ریشمی کپڑے میں ملفوف حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں جلوگر کر دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو موجود خواتین تھیں، جو لوگ موجود تھے، وہ دیکھ کر حیرت میں ہے کہ سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے حجرہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا میں موجود نہیں۔ حضور کہاں گئے ہیں؟ غیب سے ندا آتی ہے طوفو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا کلہا، کہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی سیر کروائی جائے، ساری دنیا کا مشاہدہ حضور کو کروایا جائے۔ کیوں کروایا جائے؟ تاکہ دنیا کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ حبیب کریم دنیا میں جلوگر ہو چکے ہیں جن کے قبضے میں اللہ نے ساری دنیا کو دے دیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ندا دینے والے نے ندا دی، یہ آواز گونج رہی تھی، بخن بخن قبض سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا کلہا، مبارک ہو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ ابھی جو مولود سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گودی میں تشریف فرما ہے، صرف انہیں ننھا شہزادہ نہ سمجھے، پروردگار عالم نے ان کے اختیار میں ساری خدائی عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا بادشاہ اور مختار بنا دیا ہے۔ وہ حبیب دنیا میں جلوگر ہو چکے ہیں جنہوں نے دنیا پر اب قبضہ کر لیا ہے۔ مختلف روایتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کی ملتی ہے، اس کا احاطہ ہمارے اس مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے عیب ذات اور بے داغ سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے
حوالے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دنیا میں جلوگری ہوئی تو پروردگار عالم نے دنیا کے سامنے حضور کی عظمتوں کو بتا دیا، حضور کے مقامات کا ذکر فرما دیا، حضور کی رفعتوں کا اعلان فرما دیا، آپ کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ فرما دیا۔ سر انور کی شان کا بیان ہے، چہرہ مقدس کی نورانیت کی قسم ہے۔ ذوالفقار عنبری کو پروردگار عالم نے اس شان سے شان واللیل کے تذکرے کے طور پر ذکر فرما دیا۔ آپ کے پیکر نورانی کو والنجم اذا ہوا کی شان سے ذکر فرما دیا۔ آپ کے سینہ مقدس کو الم نشرح لک صدرک کے ذریعے اس کی وسعت کا اعلان فرما دیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، آپ کے جسم مقدس کا ہر حصہ ایک نئی شان والا ہے، لیکن ولادت باسعادت کا جب موقع آیا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے قدموں کی عظمت کو بیان کر دیا، سب سے پہلے مصطفیٰ کے قدموں کی بلندی کو ذکر فرما دیا کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، اے انسانوں میرے حبیب کی عظمت کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ میرا حبیب دنیا میں جلوگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حبیب کے قدموں کی برکت سے ساری دنیا کو پاک بنا دیتا ہے، ساری زمین کو پاک کرنے والی بنا دیتا ہے۔ وہ حبیب جو دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی مٹی کو، ذرے ذرے کو صرف پاک ہی نہیں بلکہ دوسروں کو پاک کرنے والا بنا دیا۔ اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ رسول پاک، حبیب پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے محبت کرنے والے جب ان کلمات کو محبتوں کے ساتھ دہراتے ہیں تو بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ پاک تو اللہ کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اللہ نے اپنے حبیب کو پاک بنایا ہے بلکہ اوروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت والا بنایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعثت کے مقاصد، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کے اسباب، دنیا میں جلوگری کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم میں متعدد اس کے اسباب کو اور احادیث مبارکہ میں اس کی متعدد وجوہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہیں حضور کی جہاں آمد کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کا جب رب العالمین نے ذکر فرمایا تو حضور کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقاصد بھی ذکر فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، خدا کی قدرت کی نشانیاں حضور پڑھ پڑھ کر سنانے والے بن کر آئے ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے وجود مقدس ہی کو قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اللہ رب العالمین نے برہان کے طور پر قرآن کریم کے آیات بینات کے ذریعے ارشاد فرمایا۔ برہان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں۔ برہان کس کو کہتے ہیں؟ ایویڈنس کو کہتے ہیں، جس کو پیش کر کے آدمی اپنے دعوے کو ثابت کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، الوہیت کی سزاوار اسی کی ذات ہے، حاجت روا وہی ہے، پروردگار عالم ہی خالق و مالک ہے، کائنات کو وجود بخشنے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ارے دلیل کیا ہے ان دعووں کی؟ رب فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی پاس، تمہارے رب کی بارگاہ سے تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنایا، اپنی وحدانیت کی دلیل بنایا ہے، اسلام کے حق ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ قرآن حق ہے، دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسلام حق ہے، دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات حق ہے، دلیل کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ذات کو دلیل بنا دیا ہے۔ مسلمانوں غور کرے، دلیل جتنی مضبوط ہوتی ہے دعویٰ اتنا ہی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حق
ہونے کی، اسلام کے سچے ہونے کی، قرآن کے آسمان سے نازل ہونے کو جب پیش کیا ہے تو پھر دلیل کس چیز کو بنائی ہے؟ دلیل بنائی تو مصطفیٰ کی ذات کو بنائی ہے۔ مصطفیٰ کی ذات کو اگر بے عیب تسلیم کر لیا جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حق ہونے کے دعوے کو بھی قبول کر لیا جاتا۔ ہم مسلمان تو رب کو مانتے ہیں، اسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کو مانتے بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، حضور کی محبت کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کے ترانے سنتے سناتے ہیں، حضور کی بیدار سیرت کو پڑھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں غور کرو، اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے کہ وہ تو قرآن کو نہیں مانتا، وہ تو حضور کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ اس کے رسول کی ذات کا انکار کرتا ہے، وہ کیسے اسلام کی حقانیت کو قبول کرے؟ وہ کیسے قرآن کی حقانیت کو، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے؟ حضور کی بارگاہ کے ایک بڑے عاشق، حضور کے جانثار اور شاعر بارگاہ صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر۔ ارے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو معجزات عطا نہیں فرماتا، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اختیارات عطا نہیں فرماتا، تب بھی مصطفیٰ کا جسم بے مثال اس شان والا ہے کہ رب کے حق ہونے کی دلیل بن کر پیش ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، حضور کے معجزات کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر، حضور کی بے مثال جسم مقدس کی شان، حضور کی بے عیب ذات ہی اس بات کا اعلان کرتی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ کیوں اعلان کرتی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اعلان کا یہ حق ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ اللہ نے حضور کی ذات کو سراپا اسلام کے، قرآن کے، پروردگار عالم کے حق ہونے کی دلیل بنا کر بھیج دیا ہے۔ دلیل میں عیب نہیں نکالا جا سکتا تاکہ دعوے کو مکمل ثابت کر دیا جائے۔ ہم مسلمان رب کی وحدانیت کی دلیل دعوے کو اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے عیب شان کو سننے سمجھنے والے اور اس پر قائم رہ کر اپنے عقیدہ ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ بے ادب کا کام بے ادبی کرنا ہے، دشمن تو دشمنی نبھا رہا ہے، لیکن مسلمانوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وفا کا دم بھرنے والے تم بھی ہو جاؤ۔ ناموس رسالت کے لیے جان قربان کرنے کا اظہار ہماری زبانوں پر متعدد مرتبہ آیا جایا کرتا ہے، لیکن یہ ناموس رسالت کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو حضور کی ذات پر ایمان، حضور سے محبت، حضور کی تعظیم و توقیر اور من جملہ حضور کے جو حقوق امت پر فرض ہے، لاگو ہے، ان کو ادا کرنے کا سلسلہ اپنے اندر جوڑے رکھنا، یہ وہ کیفیت ہے، اس کو ناموس رسالت کا تحفظ کہا جاتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا، ناموس رسالت کا تحفظ کہنے کے ہم حقدار نہیں، صرف ہم نے محبت رکھ لی اور حضور کے دیگر حقوق کو نظر انداز کر دیا تو ہم تحفظ ناموس رسالت کے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے۔ پروردگار عالم نے جس شان سے، جس مقصد کے لیے اپنے حبیب کو جلوگر فرمایا ہے، ان حقوق کو ہم انجام دینے والے ہو جائیں، اسی کو ناموس رسالت کا تحفظ کہتے ہیں۔ اسی شان کو ہم قبول کرنے والے ہو جائیں، چاہے معاملہ حضور کی میلاد مبارک کی بے مثال شان کا ہو، چاہے معاملہ حضور کی فقید المثال جسم مقدس کی شان کا ہو، چاہے معاملہ حضور کی سیرت طیبہ کا ہو، چاہے معاملہ حضور کے اسوہ حسنہ کا ہو، خبردار زندگی کا کوئی لمحہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت و تعلق
تعلق سے کسی مسلمان کا محروم ہونے نہ پائے. یہی ناموس رسالت ہے. اسلام ہمیں اسی کے تحفظ کا حکم دیتا ہے. اگر یہی تحفظ ہمارے لیے ہو جائے تو دنیا میں آنے والی مصیبتیں ہم سے دفع ہو جائے گی. قبر کی تنگیوں کو پروردگار عالم دور کر دے گا. نور ہی نور ہماری قبروں سے ہماری قبروں میں معمور کر دے گا. حشر کا میدان ہوگا, ہر کوئی بھٹکتا پھر رہا ہوگا. شان رحمت کے سائے میں رب تبارک و تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے گا. مسلمانوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو وفا کا کلمہ پڑھا ہے اس وفا کے معنی کو بھی اپنے عملی اعضاء و جوارح سے, اپنے جسم و جسمانیت سے, اپنے عقیدے اور ایمانیت سے انجام دینے کی کوشش کریں. دل میں احساس پیدا کریں کہ گستاخوں کی گستاخیاں تو مسلسل ہوتی رہی ہیں, لیکن ہم نے محبت کو قائم رکھنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہماری محبتوں کا اٹوٹ رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس رسالت کے محافظ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے فریضہ ہے. جس طرح نماز ظہر پڑھنا فرض سمجھ کر ہم پابندی وقت مسجد میں حاضر ہو گئے ہیں, اسی طرح ناموس رسالت کا تحفظ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. صرف معاملہ یہ لیڈروں کا نہیں, صرف معاملہ یہ علماء کا نہیں, صرف معاملہ یہ عبادت گزار تقوی کی زندگی گزارنے والے کا نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا تحفظ ناموس رسالت کا پابند ہے. اور یہ ناموس رسالت کا پہلا باب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے مثال ذات کو تسلیم کرنا, اسی کی روشنی کو اپنے دلوں میں بٹھائے رکھنا ہے. فرض کر رہا تھا میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت رب تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے فرمائی. حضور دنیا میں جلوگر ہوئے تو اللہ نے حضور کے قدموں کی برکت سے ساری زمین کو صرف پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بنا دیا. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں ساری زمین پانی میں بھیگ گئی تھی, بالفاظ دیگر پانی میں دھل گئی تھی. اس کے باوجود پانی کے اندر پاکی کی وہ خوبی, پاکی کی وہ صلاحیت عطا نہیں ہوئی جو مصطفیٰ کے قدموں سے اللہ نے یہ زمین کو عطا فرما دی ہے. وہ کون سی صلاحیت ہے؟ یہ مٹی کی اگر ہم بات کریں, گرد و غبار جس کو ہم میل کچیل کہتے ہیں, جس کو ہم دھول کہتے ہیں, یا مٹی, کنکرے, ریت, اور یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آدمی اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لے. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ انسان اس میں بلا وجہ لیٹنے لوٹنے لگ جائے. آدمی اس سے احتیاط ہی کرتا ہے. کہیں باہر چلا بھی گیا تو واپس آنے کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کو دھو لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر سے آیا ہے, گرد و غبار کی زیادتی جو چہرے پر اٹی ہوئی ہے اس کو وہ دور کر رہا ہے. وہی پاک و صاف ستھرا شخص ہے. یوں سمجھے کہ اس نے غسل بھی کر لیا, یوں سمجھے کہ اس نے وضو بھی کر لیا, مسجد میں داخل ہونے کے قابل ہے, نماز پڑھنے کے لائق ہے, اس کے ہاتھ صاف و شفاف ہے. ایسے شخص کے حوالے سے ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو دھو کر کسی کے چہرے پر ملتا ہے, کسی کے دونوں ہاتھوں پر ملتا ہے, تو جس کے چہرے اور ہاتھوں کو اس نے ملا اور مسح کیا ہے, کیا اس شخص کو پاک کہا جائے گا؟ وہ شخص پاک نہیں کہا جائے گا, حالانکہ اس کے چہرے کو مسح کیا گیا ہے. صاف پانی سے اس کے چہرے کو یوں سمجھے کہ پوچھا گیا ہے, اس کے ہاتھوں کو بھی صفائی کی گئی. اس کے باوجود کوئی شرعی طور پر جو بے وضو کی حالت ہے, حدث کی حالت سے باوضو نہیں بن سکتا, نماز کے قابل و لائق
اور نماز کے شرائط کے مطابق وہ ایک شرط کو حاصل کرنے والا طہارت کی نہیں پاتا، بے غسل شخص ہے، تو ایسا شخص کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے، ہاتھوں پر مسح کرنے سے اس کا غسل اور پاکی لوٹ کر نہیں آتی، اس کی جنابت کی کیفیت دور نہیں ہوتی، پھر کیا کیا جائے؟ اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، اس کا غسل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک سہولت امت محمدیہ کو تیمم کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ یہ تیمم کی سہولت کسی نبی کو نہ ان کی امتوں کو عطا کی گئی تھی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود مقدس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تیمم کی سہولت عطا فرمائی۔ ایسا شخص جس کے پاس پانی نہیں، یا ایسا مجبور جو پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، بے وضو ہے، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر مل لیتا ہے، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک مسح کر لیتا ہے، بے وضو تھا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے حضور کی اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو باوضو بنا دیتا ہے۔ بے غسل تھا، پانی استعمال کرنے سے معذور ہے، پانی کا استعمال تو دور کی بات، غسل کرنے کے لیے پانی بھی موجود نہیں، کچھ کھا پی نہیں سکتا، ایسی بے طہارت کی حالت میں ہے، کہیں چل پھر نہیں سکتا، بلا وجہ ایسی حالت کو اختیار کیا ہوا ہے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے، بے طہارت کی ایسی کیفیت ہے، مجبور ہے، پانی موجود نہیں، معذور ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے زمین کو وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ وہ گرد و غبار، وہ دھول دھلنڈی جس سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، لیکن ایک منزل پر مجبوری اور معذوری کی صورت میں اسی پر ہاتھ مارتا ہے، چہرے پر مل لیتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیتا ہے، بے طہارت تھا، بے وضو تھا، بے غسل تھا، وہ طہارت کی ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ کچھ لمحے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، شریعت نے اس کو نماز کی اجازت عطا فرما دی، کچھ لمحے پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا، شریعت نے اس کو تیمم کے بعد تلاوت قرآن کی اجازت عطا فرما دی۔ مسلمانوں کہ یہ سہولت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو عطا کی گئی تھی، نہیں دی گئی تھی، کس کو ملی؟ امت محمدیہ کو ملی۔ کیسے ملی؟ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاکی کی شان ایسی عطا فرمائی کہ حضور کی ذات بھی پاک ہے اور اوروں کو پاک کرنے کی بھی حضور کی شان صلاحیت رکھنے والی ہے۔ حضور کی ٹھوکر روئے زمین پر لگ گئی تو اللہ زمین کے اندر دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ حضور ہی کی ٹھوکر ہے، قدموں کی اگر شان کی میں بات کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو سجدہ کرنے کا مقام بنا دیا۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی امتوں کو یہ سہولت نہیں تھی، ان کو نماز پڑھنا ہوتا، عبادت کرنا ہوتا تو ایک مخصوص مقررہ مقام پر حاضر ہونا پڑتا، جس مقام پر عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس وقت کے نبی نے ان کے لیے متعین فرمایا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی تو ایسے کہ ان کے لیے مخصوص مقام نمازوں کا نہیں رکھا کہ مسجد ہی میں نماز ادا کریں، باہر نہیں ہوتی، گھر میں نماز وہ پڑھتا ہے، جنگل میں نماز پڑھتا ہے، بیابان میں نماز پڑھتا ہے، کہیں اور نماز پڑھتا ہے، میدان میں نماز پڑھتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی تو کیوں عطا فرمائی؟ کس کو عطا فرمائی؟ امت محمدیہ کو عطا فرمائی، مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے عطا فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جعلت لی الارض مسجدا طہورا ومسجدا، حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض طہورا، اللہ نے میری خاطر اس زمین کو پاک کرنے والی بنا دیا ہے، اللہ نے میری خاطر اس زمین کو سجدے کا مقام بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ کے قدم ابھی روئے زمین پر پڑتے ہیں، ہر عبادت گزار کو اس کے چین عبادت کرنے کا طریقہ و سلیقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ وہ طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، سرکار کے قدموں میں اسے طہارت کی بھی سہولت مل گئی۔ جہاں چاہے وہ خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے، رب کے حضور اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے، تا بحد سجود جھک کر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہے اسے سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کی یہ شان ہے، تو پھر حضور کے دست مبارک کا عالم کیا ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ منور کا عالم کیا ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ نازنین کی شان کیا ہوگی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر انور کی بلندی کیا ہوگی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ مبارک کے فیضان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سر تا پا پیکرے جمال بنایا ہے، اسی جمال کا تذکرہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کرنے لگے تو اعلان کر دیا کہ مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر جمال والا کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھیں کہیں یہ سمجھے کوئی کہ دھوکہ کھا سکتی ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ مصطفیٰ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا، اعلان کرتے ہیں مصطفیٰ آپ پاک پیدا کیے گئے، ایسے پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ چاہتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ ذات کا تذکرہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، چھپتے چھپاتے نہیں، بارگاہ رسالت میں کر رہے ہیں، بے اجازت نہیں، حضور کی اجازت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کچھ موقع تو ایسے بھی ہو جاتے، حضور مسرتوں سے جب سرشار ہو جاتے، حضرت حسان کو ممبر عطا فرماتے کہ ٹھہر جاؤ حسان ممبر پر، اور دشمنوں کی بے ادبیوں کا جواب دیتے رہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کا وہ اظہار کرنے لگے، بے ادبوں کی بے ادبی کا منہ توڑ جواب دینے لگے حضرت حسان۔ حضور خوش ہو گئے، دعاؤں سے نوازتے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، پروردگارا انہوں نے میری نعت کا دشمنوں کو ان کے بے ادبی کرنے کا جواب دیا ہے، پروردگارا تو حسان کی حفاظت فرما، روح الامی سدرا کے مکی جبریل کے ذریعے تو ان کی حفاظت فرما لے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کا ہم جشن منا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حضرات گرامی ہمارے لیے اس احساس کو بھی صرف آج نہیں ساری زندگی بیدار رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، صرف جذبہ نہیں رکھتے، وقت پڑتا ہے تو عملی طور پر ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ میدان میں آنے کا وقت ابھی بہت دور ہے، فی الوقت ہمیں مساجد میں آنے کا وقت ہے، فی الوقت ہمیں مصطفیٰ کی سنتوں کو ادا کرنے کا وقت ہے، فی الوقت ہمیں حضور کی بیداغ سیرت کو سننے سمجھنے کا وقت ہے، فی الوقت ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے روشن کردار کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اسی کردار کی وجہ سے دشمن کا جواب دے دیا جائے اور وہ بے ادبی کرنے کے بجائے اسلام کو اپنے گلے سے لگانے والا ہو جائے۔ پروردگار عالم ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وصلی وسلم وبارک علی خیر خلقک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔